گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ حضرت والا کی شخصیت بھی شہرہ آفاق ہے، حضرت والا کی شخصیت بھی شہرہ آفاق ہے۔ حضرت مولانا اسجد میاں آپ کے جذبات کو سلام ہے۔ محمدی تیری تہذیب و تمدن کے لیے وقار ہے، محمدی تیری تہذیب و تمدن کے لیے وقار ہے۔ سرزمین ہریابر پر آئے فرمانے خطاب ہیں حضرت مولانا اسجد میاں صاحب۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے اس عظیم الشان رحمت عالم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہونے والے پروگرام میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ ہماری مستورات، دراصل آج آپ کو آپ کے اس جلسے کے کلیدی مقرر ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کا ہی سماعت فرمانا ہے۔ اب چونکہ حاضری ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی آنا ہوا ہے، ورنہ میں تو جلسے کے منتظمین سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ حضرت مفتی صاحب کا ہی بیان کروا لیا جائے، جس کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اشتہارات میں جو نام ہو اور اگر وہ آ جائے تو اس کا بیان بھی کیا کروایا جائے۔ ہم آپ کے قریب کے ہیں، بہت دور کے نہیں ہیں، کبھی بھی آ سکتے تھے، لیکن بہرکیف ان حضرات کا حکم ہوا اور حضرت مفتی صاحب سے بھی اجازت مل گئی تو مختصراً بس چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا جہاں سے چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو، انفرادی طور پر الگ الگ یہ سوال کیا جائے یا اجتماعی طور پر، تو ہر شخص کا یہ جواب ہوگا کہ ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہم بھی، ہمارے اہل خانہ، ہماری بیوی بچے، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جانے کے بعد ہم کو جنت نصیب فرمائے، قبر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ سب کا جواب ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی ہے اپنی بندگی کے لیے، وہ ہمارا معبود برحق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر صحیح معنی میں ہمیں اس کی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے، یہی ہماری اور آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ مقصد تجارت نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی۔ جب لفظ عبد کا استعمال بندگی کا ہوتا ہے تو ذہن ہمارا منتقل ہوتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کی جانب، لیکن یاد رکھیے یہ صرف 4 عبادتیں ہی بندگی نہیں۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے،
زکات بھی ادا کرتا ہے اور اللہ نے اس کو حج کی بھی توفیق دے رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم جس معاشرے کے ایک فرد ہیں، جس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری تجارت، ہماری کاشتکاری، ہماری خوشی کے مواقع اور غم کے مواقع میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے پیارے نبی کی ناراضگی کا ذریعہ اور یا سبب بنتا ہو۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین رکھیں، چونکہ شیطان جو ہم سب کا ازلی دشمن ہے، کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے، بالخصوص ان حضرات کے جن کو اللہ پانچوں وقت اپنے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم نیک ہیں، وضاقتہ کے اعتبار سے بھی نیک ہیں، داڑھی بھی ہے ہمارے چہرے پر، اسلامی وضاقتہ ہے اور دنیا ہم کو نیک سمجھتی ہے، لیکن بس مختصراً یہ دل و دماغ میں پیغام آپ کے بٹھالنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ یہ چار عبادتیں نجات کا ذریعہ نہیں ہیں۔ ان چار عبادتوں سے ہٹ کر جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، ظاہر نماز میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ 1 بار ادا کرنا ہے، لیکن ہم معاشرے میں جب رہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل اور نمونہ صرف ان 4 عبادتوں میں نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے نمونہ نکاح اور شادی کے موقع پر بھی ہیں، غم کے موقع پر بھی ہیں، تجارت کے سلسلے میں بھی ہیں، کاشتکاری کے سلسلے میں بھی ہیں۔ اگر یہ بات ہم ذہن نشین رکھیں تو صحیح معنی میں ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے خاطر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کی طرف کامیابی سے رواں دواں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، چونکہ بات بہت ہی مختصر مجھے کرنی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے صاحب ایمان کو خطاب کر کے کچھ پیغام دینا چاہا۔ صاحب ایمان، کیا اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر ذمہ دار سرپرست حضرات تشریف فرما ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نیک عمل کر کے دوزخ کی آگ سے بچا لیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن آیت کریمہ میں صرف اپنے آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو بھی دوزخ سے آگ سے بچانے کی فکر ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں، صرف کسی ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک جمعیت کا نہیں، دعوت و تبلیغ والوں کا نہیں، بلکہ ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچیں۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی تو ہم بڑی فکر کرتے ہیں۔ ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ اپنے گھر کے دالان میں یا آنگن میں بیٹھے ہوں اور گھر کے اندرونی کمرے میں ونڈو سے، روشن دان سے کوئی سانپ رینگ کر اس کمرے میں جا رہا ہو یا بچھو جا رہا ہو، بہت غور سے بات سمجھیے گا کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، اور اس کمرے میں آپ کی بہو بیٹے ہوں یا کسی کمرے میں آپ کی بیٹی ہو، کیا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، آپ فوراً آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ رینگتے رینگتے ہماری بیٹی کو یا دوسرے کمرے میں ہمارے بیٹے اور بہو کو کاٹ لے اور اس کا زہر کا اثر اس پر ہو جائے۔ یہ بچھو کہیں رینگتے رینگتے ہمارے بچوں کے بیڈ پر نہ پہنچ جائے، فوراً آپ دوڑیں گے، دروازہ بند ہوگا تو کھلوائیں گے اور نہیں کھلا تو توڑ دیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اپنے بچوں سے فطری طور پر محبت ہے۔ اللہ عز و جل نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ اولاد چاہے جیسی ہو، اس کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے، اولاد کی محبت، اور اولاد کی محبت میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں
کہ آپ لاٹھی اٹھا کر اس سانپ یا بچھو کو مارنے کی بھی کوشش کریں. ہم یہ سب کرتے ہیں. ہم بچوں کے تئیں فکر مند رہتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی فکر، اگر وہ بیمار ہو تو اس کے علاج کی فکر، بڑا ہو تو اس کی تعلیم کی فکر، اور تعلیم مکمل ہو جائے، دنیاوی تعلیم ہو تو اس کی جاب کی فکر، نوکری کی فکر، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی. لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ہم بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کتنے فکر مند رہتے ہیں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں بڑا کامیاب باپ ہوں، میرے بیٹے اچھی جگہ جاب کر رہے ہیں، بڑی اچھی تجارت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں وہ حضرات کہ اگر بیٹا کما کر لا کر دے رہا ہے، آپ خوش ہیں؟ بیٹا کسی بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر ہے، آپ خوش ہیں؟ لیکن آپ کا بیٹا نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، رزق حلال کی اسے توفیق ہو رہی ہے، اس کی سوسائٹی غلط تو نہیں ہے، اگر اس سے وہ بچ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے خوش قسمت باپ ہیں آپ اور خوش قسمت ماں. آج ضرورت اسی بات کی ہے، آج مطالبہ اسی بات کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو بچائیں، اور یہیں پر یہ بھی سمجھتے چلیے کہ آپ یہ چاہیں کہ میرا بچہ وقت کا ولی ہو جائے، نیک ہو جائے، لوگ اس کی نیکی کی تعریف کریں، لیکن خود آپ نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، تو یاد رکھیے آپ کتنے بھی بچوں سے کہیں، بچہ چونکہ بیٹے اور باپ میں جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا، میرا باپ خود جوا کھیل رہا ہے، میرا باپ خود آمدنی کی حرام اور حلال کا فرق نہیں کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ غلط کاموں سے بچو اور نماز پڑھو، یہ کرو. تو سب سے پہلے تو میں تمام ذمہ داروں کے دل و دماغ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے آپ گناہوں سے بچانا ہوگا اور نیک عمل کرنے ہوں گے، اور صرف نیک عمل نہیں بلکہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ اہم ترین فریضہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہوگا. آج معاشرے کا جو بگاڑ ہے، اور آپ کے اس جلسے کا عنوان بھی چونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے، آج اس کی ضرورت اتنے بڑے اجلاس کے منعقد کرنے کی کیوں پڑی؟ ضرورت تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم میں اور آپ میں یہ کوتاہی ہو گئی کہ ہمارے بچے اگر غلط سوسائٹی میں ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کر پا رہے ہیں. آج اس موبائل نے بچوں کو کہاں پہنچا دیا، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، اللہ نے یہ امانتیں جو آپ کو، آپ کے یہ لخت جگر، نور نظر، یہ امانتیں اللہ نے آپ کو جو اولاد کی شکل میں دے رکھی ہیں، ان امانتوں کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ آپ بچپن سے لے کر ان کے انتقال تک ایک ایک چیز کی فکر کریں. جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کریں، نمازوں کے اہتمام کا عادی بنائیں، گناہوں سے بچنے کا عادی بنائیں. میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں، آپ کا بیٹا دلی میں ہے، بامبے میں ہے، یا کسی دوسرے ملک میں ہے، آپ ٹیلی فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تم کس وقت آفس سے آئے، تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے. بہت سی خیریت ہے کہ ہم کو اور آپ کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم بچے سے یہ معلوم کریں کہ بتاؤ تم نے فجر کی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کی نہیں ہے کی، یا آفس کے ٹائم میں ظہر کا نماز قضا تو نہیں ہو گئی، اور اگر ہو گئی تو گھر پر آ کے پڑھی تو نہیں پڑھی. اگر ہم اس چیز کی فکر کر لیں، میں جانتا ہوں ان گھرانوں کو جن کے بچوں نے خود یہ بات کہی کہ میرے والدین مجھے فون کرتے ہیں تو نماز کا سوال کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی فکر رہتی ہے. اور بیٹا ہو چاہے چھوٹا ہو یا اس کی شادی ہو جائے، وہ خود صاحب اولاد ہو، لیکن وہ آپ کا تو بیٹا ہے، آپ کی تو بیٹی ہے. اس لیے میرے بھائی، معاشرے کی اصلاح کا بیڑا صرف جلسوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ ہم سب یہ طے کر کے یہاں سے یہ پیغام اپنے دل میں دماغ میں بٹھال کر لے جائیں کہ اللہ نے اولاد کی شکل میں جو ہمیں یہ دیے ہیں، بیٹا یا بیٹی، ہم ان کو گناہوں سے بچائیں گے،
نیک کام کی رغبت دلائیں گے، اعمال صالحہ کی ان کو توفیق دلائیں گے، اور دعا بھی کریں، چونکہ دعا بھی ضروری ہے، عمل کے ساتھ تقدیریں ظاہر ہے۔ اگر دعا نہیں کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارا آپ کا معمول یہ ہے، کوئی بڑا بزرگ، کوئی بڑا عالم اگر ہمارے یہاں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے لیے دعا کریے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں کہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیر لیجئے، اس کے لیے دعا کریے، یہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، نیک بن جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن والدین کو بچوں سے جو محبت اور تعلق ہے، فطری طور پر اللہ نے جو والدین کے دل میں ڈالا ہے، اگر والدین اپنے بیٹوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ یہ دعا ان بزرگوں کی دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ قبول کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جس کا جتنا جس سے گہرا تعلق ہوگا اس کے لیے دعا اتنی ہی زیادہ پر اثر ہوگی۔ اس لیے ہم سب دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے بعد وہ تمام طریقے اپنائیں جس سے اپنی ان بچوں کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان کی سوسائٹی کیسی ہے، وہ موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اگر ان چیزوں پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پھر جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہر گھر میں، بلکہ اگر مستورات میری بات سن رہی ہوں تو وہ پہلا مکتب ہے، اگر وہ یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے اور اچھے کاموں کی توفیق کے لیے ترغیب دینا ہے، تو ماں کا اثر بچوں پر زیادہ پڑتا ہے۔ ہمارے وہ بچے جو دینی تعلیم کے درسگاہوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا دیگر عصری تعلیم گاہوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ 6 گھنٹے وہاں رہتے ہیں۔ یقیناً ایک غیر اسلامی کلچر ہوتا ہے، غیر اسلامی تہذیب ہوتی ہے، لیکن اگر ماں اور باپ ان کی دینی تربیت کریں تو یہ 6 گھنٹے کا غیر اسلامی تہذیب کا اثر ان کی زندگیوں پر نہیں پڑے گا۔ آپ ان کو گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون نہ سکھائیں، السلام علیکم سکھائیں۔ تو اس لیے ہم سب یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ اصلاح معاشرے کا یہ بیڑا ہم سب کو اپنے اپنے انداز سے اٹھانا ہے، اپنے محلے سے، اپنے گھر سے، اور اپنے قرب و جوار سے، اپنے اعزہ سے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ پھر ہر گھر میں ایک نیک صالح بچے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے اچھی بچیوں کی تربیت کی ہے تو یہی بچیاں جہاں جائیں گے نکاح کر کے، وہ گھر بھی جیسی ان کی تربیت ہوگی والدین کی ویسے ہی وہ وہاں کریں گے، پھر سسرال والے بھی رش کریں گے کہ واقعی جس بچی کو ہم نے نیک صالح سمجھ کر نکاح کیا تھا ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ورنہ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں۔ بس قرآن میں یہی بات کہی گئی ہے، مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی اس میں بھی یہی ہے، تم سب کے سب نگراں ہو، میدان حشر میں تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اب شیطان نے ذہن میں ڈال دیا میں تو نماز پڑھتا ہوں، بچے پڑھیں نہ پڑھیں، نہیں، جس طرح آپ اذان کی آواز سن کر وضو کرتے ہیں، مسجد کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ لے جائیں۔ کیا بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ بچوں کو، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی بچوں کو بھیج دیں، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، نماز جاؤ۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد آخر یہ اللہ کے گھر خالی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا نماز کا تعلق صرف رمضان سے تھا؟ یہ بھی شیطان کا ایک رقیق حملہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا بس میری گزارش یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام جب ہم کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہم اپنائیں گے، صرف اچھی باتوں کا ہی حکم نہ دیں، بری باتوں سے روکیں، چھوٹی برائیوں سے بھی روکیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور مکروہ کاموں سے بھی روکیں۔ وہ چیز جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آپ جب کسی دوا لینے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو دوا کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور جو وہ پرہیز بتلاتا ہے اس پرہیز کو بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے علماء جو یہ روحانی معالج ہیں، جو جمعے کے بیانات اور مختلف جلسوں میں آپ کو دوا بھی دیتے ہیں اور آپ کو پرہیز یہ بھی بتلاتے ہیں۔ دوا نیک عمل ہے، پرہیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو کہنے والے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔